بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفوز الکبیر باب چہارم کا خلاصہ آپ حضرات کے گوشہ گزار کرنا چاہوں گا۔ اس کے اندر اس سے پہلے میں نے الفوز الکبیر باب چہارم کے اندر آپ حضرات کے سامنے ابتدائی طور پر پہلے حصے کے طور پر محدثین مفسرین کے جو مختلف گروہ حضرت شاہ صاحب نے بیان کیے تھے ان کا تذکرہ آپ کے گوشہ گزار کیا تھا کہ حرم کا دوسرا حصہ اس کے اندر حضرت شاہ صاحب نے اپنے علمی مقام کے بارے میں کچھ باتیں ذکر فرمائی، تو وہ آپ کے گوشہ گزار کرنا چاہوں گا۔ حضرت شاہ صاحب اپنے علمی مقام کے بارے میں تذکرہ فرماتے ہیں کہ مفسر کے لیے جن علوم کا جاننا ضروری ہے، یعنی کچھ علوم ہے جن علوم کا جاننا ہر مفسر کے لیے لازم اور ضروری ہے، جس کی مشہور تعداد 15 علوم کے اوپر دسترس حاصل ہونا ہے، تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے الحمدللہ ہے۔ پھر حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ شاہ صاحب کے علم کے بارے میں، تو شاہ صاحب کے علم کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ شاہ صاحب مجتہد بھی تھے۔ اب ان اقوال کو مد نظر رکھ کر یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ مجتہد کی 2 اقسام بنتی ہیں۔ ابتدائی طور پر مجتہد کی 2 اقسام بنتی ہیں، ویسے تو مجتہد کی کافی اقسام ہے، تعداد کے اندر بہت آپ کے گوشہ گزار کرنا چاہوں گا۔ مجتہد مطلق کیا ہے؟ مجتہد مطلق سے مراد ایسا مجتہد ہے جو کہ اپنے مذہب اور مسلک کا بڑا امام ہو، جس کے قائم کردہ اصولوں پر اس کی بنیاد ہو، جیسے امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، ان کا تعلق مجتہد مطلق کے اندر آئے گا۔ پھر دوسرے نمبر پر جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا مجتہد فی المذہب، تو حضرت شاہ صاحب کا تعلق مجتہد فی المذہب کے اندر آتا ہے۔ تو مجتہد فی المذہب سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو علم کی کئی منازل طے کر چکا ہو، بہت بڑا عالم ہو، بہت علم کے اوپر اس کی دسترس حاصل ہو، جسے اجتہاد کی استعداد رکھتا ہو، یعنی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی استعداد عطا فرما دی کہ وہ اگر اجتہاد کرنا چاہے تو اجتہاد کر سکتا ہے، لیکن وہ اصول کے اندر جو بنیادی اصول ہیں، بنیادی اصول کے اندر کسی بڑے امام کا معتقد اور مقلد ہو، لیکن فروع میں اس کے لیے اجتہاد کی گنجائش ہو۔ شاہ صاحب اسی قسم کے مجتہد تھے، یعنی کہ جو بنیادی اصول تھے، بنیادی اصول کے اندر وہ بڑے امام کے معتقد و مقلد تھے، لیکن جو فروعی مسائل تھے، چھوٹے چھوٹے مسائل تھے، ان چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر اجتہاد کی گنجائش ان کے لیے موجود تھی۔ تو اب شاہ صاحب ان کے مسلک کی وضاحت کر لوں۔ حضرت شاہ صاحب اور ان کے آبا حنفی تھے، یعنی حنفی المسلک تھے، حضرت امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے تھے، جبکہ شاہ صاحب حنفی اور شافعی علوم پر دسترس حاصل کر چکے تھے۔ فقہ حنفی کے اوپر بھی عبور حاصل تھا اور فقہ تو بنیادی اور اصولی لحاظ سے یہ بذات خود حنفی مسلک سے تعلق رکھنے والے تھے، صرف بعض مسائل میں مجتہد ہونے کی وجہ سے شافعی مسلک سے تعلق رکھنے والے مسائل کو قابل ترجیح قرار دیتے، لیکن بنیادی طور پر یہ حنفی مسلک تھے۔ تو یہ مجتہد فی المذہب آگے، تو مجتہد مطلق رحمہم اللہ وہ بڑے حضرات تھے۔ تو امید ہے کہ حضرت شاہ صاحب کا جو علمی مقام ہے اس کے بارے میں آپ اچھے انداز کے ساتھ سمجھ گئے ہوں گے۔